بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پتہ نہیں تم کہاں کی ہانک رہے ہو، وہ 3 نہیں 7 تھے 7۔ رام بن کے میرے سامنے آنے والا وجے بھی 7 کی ٹولی میں آیا تھا، 3 بھارتی اور 4 مقامی۔ اب تم کبھی ان سے نہیں مل سکو گے۔ کیا تم نے ان سب کو مار ڈالا؟ پہلی بار اس کی آواز سے سراسیمگی کا اظہار ہوا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے طنز سے کہا، کل کے اخباروں سے تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وجے صورتی کی جے ہوگی، تمہارا بول بالا ہوگا۔ تم بار بار وجے کا نام لے کر مجھے معروف کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس سے بچ کر رہنا، وہ مرتے مرتے بھی اپنے ساتھ 2-4 کو لے مرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات درست ہو، وہ اپنے ساتھ اپنے 3 ساتھیوں کو بھی لے مرا ہو، یعنی 4 مارے گئے 3 زندہ ہیں۔ اس نے میرے کہے ہوئے الفاظ سے ایک مفہوم اخذ کر کے تائید طلب لہجے میں کہا، مجھے پتا نہیں کہ کتنے مارے گئے اور کتنے زندہ پکڑے گئے۔ میں نے اس کی بے تابی سے محظوظ ہوتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا، تم نے 2-4 کو لے مرنے کی بات کی تھی، یہ مل کر 6 ہو جاتے ہیں اور اوسط 3 نکلتا ہے، وہ میں نے دہرایا تھا۔ وجے اتنا مردار نہیں ہے کہ اسے کسی چوپائے کی طرح مار لیا جائے۔ تمہیں خود کچھ پتا نہیں ہے، تم بلا وجہ بے پر کی اڑا رہے ہو۔ میرے جوابات پر وہ جھنجلا گیا۔ پتا نہیں ہوتا تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ ان مرداروں میں وجے بھی شامل تھا؟ تھوڑی دیر پہلے تم انکار کر رہے تھے کہ ان میں بھارتی بھی تھے۔ غنیمت ہے کہ اب تم نے اپنی زبان سے وجے کے خواص گنوانا شروع کر دیے ہیں۔ مجھ سے وکیلوں جیسی جرا مت کرو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو، مجھے بتاؤ کہ میں اپنا منہ تڑوانے کے لیے کہاں پہنچوں؟ سبراج اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ فون پر گندی گالیاں برسنے لگیں۔ وہ مزید کوئی بات کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ذرا سی دیر کی ذہنی ورزش نے اس کا دماغ معاف کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ تم اسی بے رحمی سے ہر ایک کو زچ کر دیتے ہو۔ ویرا بولی، تمہارے حریف کے اعصاب کمزور ہوں تو وہ ذرا سی دیر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی کمین گاہ سے باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تیر چلا دیتا ہے مگر اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ تیر نشانے پر لگا ہے یا بھٹک کر برباد ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ اس کی آخری اور بھرپور کوشش تھی۔ وجے اور اس کے ساتھیوں کے عبرتناک انجام سے واقف ہونے کے بعد وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹکے گا۔ اول خان نے مطمئن انداز میں اپنی رائے دی۔ سبراج سے بات کرنے کے بعد میری دلی خواہش ہے کہ لال نے بلا تاخیر اخبارات کو خبر جاری کرا دی ہو۔ سب کچھ صبح کے اخبارات میں چھپ جائے تو سبراج کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور وہ یہاں سے بھاگ نکلے گا۔ میں نے اول خان کی رائے کی تائید کرتے ہوئے کہا، وہ سمجھدار آدمی ہے۔ غزالہ دھیرے سے بولی، اس نے ہم سے پہلے ان نزاکتوں کے بارے میں سوچ لیا ہوگا، کیوں نہ اسے ایک فون کر لیا جائے؟ سلطان شاہ نے تجویز پیش کی۔ ملکی سرزمین پر 5 غیر ملکی دہشت گردوں کی ہلاکت اور گرفتاری کا واقعہ معمولی نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، اس وقت وہ بہت زیادہ مصروف ہوگا، وقت ہوتا تو وہ ہمارے پاس سے اتنی عجلت میں رخصت نہ ہوتا۔ رات گزر رہی ہے، چند گھنٹوں بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اول خان نے ہلکی سی جمائی لیتے ہوئے کہا، تم سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر گزرے ہو، اب ہمیں صبر کے ساتھ ان کاوشوں کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے۔ زیادہ اضطراب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی صبح بینکاک فرار ہونے کے لیے اسی پرواز پر سوار ہو جس سے تم جا رہے ہو تو مزہ آ جائے۔ ویرا غزالہ سے کہہ رہی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تم عقل کی کوئی بات کہنا گناہ سمجھتی ہو۔ سلطان شاہ کو پھر اس سے الجھنے کا موقع مل گیا۔ کیا تم نے انسانی خواہشوں کو بھی عقل کے پیمانے پر ناپنا شروع کر دیا ہے؟ ویرا نے ترش روی سے سوال کیا۔ سوچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آدمی کو محفل میں کوئی بات اپنی زبان پر لانے سے پہلے اسے عقل کے پیمانے پہ تول لینا چاہیے۔ پہلے تولو پھر بولو کی بنیاد یہی ہے۔ اس وقت میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی جو تمہاری نحیف عقل سے باہر ہے؟ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ بحث کا آغاز ہو گیا۔ اول خان اکتائے ہوئے انداز میں باری باری انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ فرصت میسر آ جانے کے باعث کچھ دیر کے لیے شدت سے آرام کی طلب محسوس کر رہا تھا، لیکن محفل کو چھوڑ کر اکیلا اٹھنے کی اخلاقی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے
ان دونوں کی بحث کے درمیان میں اول خان سے مخاطب ہو کر کہا، یہاں سب کے سروں پر الو کا سایہ ہے، یہ رات بھر جاگتے رہیں گے، تم جا کر آرام کر لو۔ اول خان نے مسکرا کر ممنونیت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کسی سے کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ میری مداخلت کی بنا پر سلطان شاہ ویرا کو جواب دیتے دیتے رک گیا۔ اول خان کے وہاں سے جاتے ہی اس کی زبان دوبارہ چل پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا، اول تو اسے اتنی رات گئے بینکاک جانے والی کسی بھی پرواز پر کھڑے گھاٹ سیٹ نہیں مل سکتی، دوسری اور سب سے اہم بات جو تم فراموش کر رہی ہو وہ یہ ہے کہ سوبراج کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر موجود ہے، ایئرپورٹ کا رخ کرتے ہی وہ دھر لیا جائے گا۔ اس وقت وہ کتنا ہی خبط الحواس کیوں نہ ہو رہا ہو، بھول کر بھی ایسی سنگین غلطی نہیں کرے گا۔ اب تم خود سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہی تھی۔ اس بار سلطان شاہ کا لہجہ جارحانہ نہیں رہا تھا، گفتگو میں ناگہانی وقفہ آنے کی وجہ سے اس کے لہجے کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا نتیجہ خوشگوار نکلا، بات ویرا کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے بحث آگے بڑھانے کی بجائے تفہیمی انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، ہاں، جوش انتقام میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ وہ کسی بھی طرح ڈینی کا ہم سفر ہونے کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ گھبرا کر بھاگا تو زمینی راستے سے ایران کا رخ کرے گا، وہاں سے وہ کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ غزالہ نے لقمہ دیا۔ ایسی بدفعل منہ سے نہ نکالو، سلطان شاہ بولا، دعا کرو کہ وہ صرف اور صرف بینکاک ہی کا رخ کرے، یہاں اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہے۔ وہ کسی بزدل چوہے کی طرح اپنے بل میں چھپا رہتا ہے، بینکاک میں وہ تمہارے کھلے نشانے پر آ جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو یہی ہوگا۔ غزالہ نے بھی اس کی بات مان لی۔ ہم نے ایک ایک کر کے ہر اہم موضوع پر مغز زنی کر لی۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، تمہاری اجازت ہو تو ہم لوگ بھی کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں، بیٹھے رہو۔ وہ داہنا ہاتھ جھٹک کر بولی، آج کے بعد ایک لمبی مدت کے لیے آرام ہی آرام کرتے رہنا، سفر سے پہلے یہ ہماری آخری رات ہے، مل جل کر گزارو گے اور جاگتے رہو گے تو فلائٹ پر سوتے ہوئے جاؤ گے۔ سفر میں سونے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ سفر کو وسیلہ ظفر کہا جاتا ہے۔ آدمی کو کھلی آنکھوں اور حاضر دماغی کے ساتھ سفر کرنا چاہیے تاکہ وہ راستے کے ہر تجربے سے کچھ نہ کچھ سیکھے۔ میں نے جواب دیا، تم نے گر کی بات بتائی ہے۔ وہ زور زور سے اپنا سارا ہلاتے ہوئے بولی، ابھی ہم اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے ہوتے تو میں تمہارے اس سنہرے مشورے سے محروم رہ جاتی۔ جاگتے رہنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ سندھی میں گدے کو کھوتا کہتے ہیں۔ سلطان شاہ نے اپنی علمیت بگاری۔ اس سے بھی محاورے کے مفہوم میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ویرا کی چونچالی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بعض جگہوں پر لفظوں کے یا معنی کے ہیر پھیر سے بات بالکل بدل جاتی ہے۔ کوئی مثال دے کر بتاؤ، سلطان شاہ نے مطالبہ کیا۔ تم میں سے کسی نے داشتہ عائد بکار کا کوئی انوکھا مطلب بتایا تھا۔ ویرا نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد جواب دیا، یہ تو سیدھا سا محاورہ ہے کہ رکھی ہوئی چیز کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بتایا گیا تھا کہ داشتہ کار سے آتی ہے۔ ویرا نے ذہن پر زور دے کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ غزالہ نے اعتراض کیا، کوئی کسی سے بھی آئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک سیدھا سا بیانیہ فکرہ رہ جاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ روزمرہ کی بول چال میں اس محاورے کا پہلا حصہ عام طور سے حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن سمجھنے والے پوری بات سمجھ لیتے ہیں۔ ویرا نے پوری سنجیدگی سے کہا، یاد کر کے دونوں حصے بتاؤ، پتہ چل جائے گا کہ یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے۔ سلطان شاہ اسے پوری طرح گھسنے پر تلا ہوا تھا۔ میرے کان ان تینوں کی گفتگو پر مرکوز تھے، مگر بظاہر میں نے بے تعلقی اختیار کی ہوئی تھی۔ غزالہ کی موجودگی میں ترمیم کا صحرا اپنے سر نہیں لے سکتا تھا۔ زن عائد پا پیادہ داشتہ عائد بکار، ویرا کو وہ جدت یاد آ ہی گئی۔ سلطان شاہ کے ساتھ غزالہ بھی بے ساختہ ہنس
پڑی۔ یہ کسی رنگین مزاج مرد کا تصرف معلوم ہوتا ہے۔ غزالہ نے ہنسی کے درمیان کہا، بیوی پیدل آتی ہے اور داشتہ گاڑی سے، یہ بالکل لغو بات ہے۔ کسی نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے، آئندہ کسی کے سامنے یہ خود ساختہ محاورہ نہ دہرا دینا۔ ویرا کی غسیلی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ میرا کہیں آنا جانا نہیں ہے، صرف ڈینی ہی مجھے زبان کے بارے میں گمراہ کر سکتا ہے۔ بلا وجہ میرا نام مت لو، میں نے بگڑ کر کہا۔ میں ایسی احمقانہ باتوں میں نہیں پڑتا۔ پشتو کے ساتھ سلطان شاہ کی اردو اور فارسی بھی بہت اچھی ہے، اس سے تمہاری گھٹتی رہتی ہے، وہی تم کو ایسی باتیں سکھا سکتا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں میں کسی پر براہ راست الزام تراشی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس وقت لفظی تصرف کا وہ ناموزوں الزام بجا طور پر میرے سر آیا تو بکھلاہٹ میں مجھے سلطان شاہ ہی ایک ایسا حلیف نظر آیا جس کی ذات کا سہارا لے کر میں غزالہ کی نگاہوں میں سرخ رو رہ سکتا تھا۔ سلطان شاہ ویرا کے ساتھ عام طور پر کٹ حجتی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، لیکن وہ عقل و دانش کے کسی بھی پیمانے سے غبی نہیں تھا، ہمیشہ اپنے ذہین ہونے کے ثبوت فراہم کرتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ میری زبان سے غیر متوقع طور پر اپنی نامزدگی سن کر لمحہ بھر کے لیے پریشان نظر آیا، پھر اسے میری پوزیشن کا صحیح اندازہ ہو گیا۔ میرے جواب کے نتیجے میں ویرا کی نگاہیں میرے چہرے سے ہٹ کر سلطان شاہ کے چہرے پر جم گئی تھی۔ غزالہ بھی اس صورتحال سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی طرف متوجہ تھی۔ دونوں کی عدم توجہی کا فائدہ اٹھا کر میں نے سلطان شاہ کو آنکھ مار دی اور اس کے ذہن پر رہی سہی دھند اسی لمحے صاف ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری فضول باتوں کے جواب میں نے تمہیں بیوی اور داشتہ کا فرق سمجھانے کے لیے یہ محاورہ ایجاد کیا ہو، اس نے پرخلوص انداز میں الزام اپنے سر لیتے ہوئے کہا۔ سامنے والا ڈنگ کی بات نہ کر رہا ہو تو یہی سب ہوتا رہتا ہے، تم کو شرم آنی چاہیے۔ ویرا نے اسے ملامت کی۔ اردو میری مادری زبان نہیں ہے، اپنی زبان سیکھنے کے شوقین غیر ملکی کی رہنمائی کرنے کی بجائے تم اسے گمراہ کرتے ہو۔ تم اردو کہاں سیکھ رہی ہو؟ سلطان شاہ نے اس کا مضاحکہ اڑایا۔ تم ہمیشہ ہماری زبان کی والدہ صاحبہ ہونے کے دعوے کرتی رہی ہو، تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میں تمہاری بے مغز باتوں کے جواب میں کیا سکھا سکتا ہوں۔ یہ بھی غنیمت ہے، میں نے سلطان شاہ کا ساتھ دینا ضروری سمجھا۔ مفت میں اجنبی زبان سیکھنے کے شوقینوں کا پہلا واسطہ گندی گالیوں سے پڑتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سلطان شاہ نے اس میدان میں تم کو کچھ نہیں سکھایا ہوگا۔ ویرا ہنس پڑی۔ اس ضمن میں میری اردو بہت مضبوط ہے، سلطان شاہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے بھی اردو گالیاں سیکھی تھیں، کہو تو دو چار سناؤں؟ غزالہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی اس لمحے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اپنی معلومات کا خزانہ اپنی ذات تک محدود رکھو تو بہتر رہے گا، اب میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ ویرا اسے روکتی رہ گئی۔ وہ وعدے کر رہی تھی کہ اپنی زبان پر اردو کا کوئی نازیبا لفظ نہیں لائے گی، لیکن غزالہ نے اس کی ایک نہ سنی، مڑے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اول خان کے بعد یہ بھی گئی۔ ویرا ایک گہرا سانس لے کر بولی، اب تم بھی اس کے پیچھے چلے جاؤ گے، یہاں ہم دونوں رہ جائیں گے، تمہاری لمبی زبان سے سب گھبراتے ہیں۔ سلطان شاہ بولا، تم اچانک وزنی گالیاں بکنا شروع کر دیتی تو وہ بیچاری شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ وہ اتنی حیادار نہیں ہے، یہ باتیں اس کو سنانا جس نے غزالہ کو انگلینڈ میں نہ دیکھا ہو۔ وہ خاصی مردمار عورت ہے، یہاں مسکین بنی رہتی ہے تو اس کے دھوکے میں نہ پڑو۔ عورت کی یہی ادائیں مرد کو فنا کر دیتی ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا مرد کیا پسند کرتا ہے، وہ تم لوگوں کے سامنے ہر وقت وہی روپ دھارے رہتی ہے۔ اس کے جاتے ہی تم نے اس کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ میں نے خفگی سے کہا، انگلینڈ میں تمہارے آدمی اس کی عزت اور جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، یہ نہ بھولو کہ پیر کے نیچے آئی چیونٹی بھی زیت چوکر کاٹ لیتی ہے، دوسری صورت میں وہ بے ضرر چیونٹی ہی بنی رہتی ہے، اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سلطان شاہ کی موجودگی میں مجھے کبھی غزالہ کی حمایت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ وہ خود ہی پنجے جھاڑ کر ویرا کے پیچھے پڑ جاتا تھا، اسے عاجز کر دیتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان نئی تکرار کی ابتدا ہوئی تو میں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا، دونوں کی ترکی بہ
ترکی گفتگو سنتا رہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ دونوں میں سے کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ غزالہ اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے صبح روانگی کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے ایک مختصر سے سوٹ کیس میں میرے اور اپنے چند جوڑے ڈال لیے تھے، دیگر ضروری اشیاء ایک دستی بیگ میں رکھ لی تھی۔ اس کے حساب سے وہ تیاری مکمل تھی۔ بینکاک کے لیے ہمیں کسی آتشی ہتھیار کی ضرورت نہیں تھی۔ میری معلومات کے مطابق وہ بھی کراچی کی طرح کھلا شہر تھا، جہاں پیسے کے زور پر دنیا کی ہر شے آسانی سے دستیاب ہو سکتی تھی۔ اپنی ضرورت کے مطابق ہم وہاں سے کوئی بھی ہتھیار خرید سکتے تھے۔ 3 چیزیں ایسی تھی جو ہمارے لیے ناگزیر تھیں اور دنیا کی کسی کھلی منڈی میں میسر نہیں تھی۔ ان میں سے زہریلی انگوٹھیاں میری انگلیوں میں موجود تھیں۔ غزالہ نے CSD سوٹ کیس میں ڈال دی تھی، مگر بیم گن باقی رہ گئی تھی۔ غزالہ کو خوف تھا کہ مشین پر سامان کی اسکیننگ میں وہ ہتھیار کسی کی نظروں میں آ گیا تو نہ صرف ہم اس نادر الوجود ہتھیار سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ دوسری سنگین مشکلات سے بھی دوچار ہو سکتے تھے۔ اس کے وہ اندیشے بے بنیاد نہیں تھے۔ بیم گن کو ساتھ لے جانے اور خطرات سے بچنے کی صرف ایک ہی ممکنہ صورت تھی کہ اسے کسی مضبوط آہنی بکس میں بند کر دیا جائے تاکہ اسکرین پر بیم گن کے بجائے بکس نظر آئے۔ اس مسئلے کو صبح تک التوا میں ڈال کر میں بستر پر دراز ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس بارے میں اول خان بھی کوئی بہتر مشورہ دے سکتا تھا۔ 9 بجے سے پہلے اول خان ہمیں ہماری سفید کرولا میں لے کر ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ ہماری روانگی کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ ہم چاروں کو 2 الگ الگ پروازوں پر عام مسافروں کی طرح روانہ ہونا تھا، اس لیے اس نے اپنی سرکاری گاڑی کا استعمال موضوع نہیں سمجھا تھا۔ اس نے ہمیں قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بالائی منزل پر انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج کے سامنے اتارا اور ایک ٹریفک کانسٹیبل کی ہدایت پر گاڑی کو پارکنگ کے لیے آگے نکال لے گیا۔ گاڑی سے اترتے ہی ویرا اور سلطان شاہ ہم سے الگ ہو گئے۔ ان کے پاس زیادہ سامان تھا، نہ ہمارے پاس۔ دونوں پارٹیوں کی منزلیں ایسی تھیں جہاں ضرورت کی ہر چیز آسانی سے دستیاب ہو سکتی تھی۔ کراچی سے غیر ضروری سامان لاد کر اس سفر پر نکلنا حماقت کے مترادف ہوتا۔ میں غزالہ کے ساتھ برآمدے کے ایک گوشے میں ستون کی اوٹ میں چلا گیا۔ وہ دونوں ریلنگ کے سہارے جا کھڑے ہوئے، ان کے رخ اندرونی لاؤنج کی طرف تھے۔ باہر گھومنے پھرنے والے ان کے پورے چہرے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پارکنگ لاٹ سے اول خان کی واپسی میں تاخیر ہونی تھی کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا۔ میں نے وقت گزاری کے لیے سگریٹ سلگا لی۔ اول خان کے مشورے سے بیم گن کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو گیا تھا۔ اسے جیومیٹری باکس جیسے ایک ڈبے میں بند کرنے کے بعد غزالہ کے ایک خالص ریشمی سوٹ میں لپیٹ کر سوٹ کیس میں رکھ دیا گیا تھا۔ اول خان کی رائے تھی کہ اس طرح جستی ڈبے کی واضح تصویر بہت مشکل سے اسکرین پر دیکھی جا سکتی تھی۔ سرسری دیکھ بھال میں اس کا پکڑا جانا ممکن نہیں تھا۔ میرے ذہن میں دوسرا مسئلہ جو سوار تھا اس خطیر رقم کے تحفظ کا تھا جو جہانگیر کے ویران فلیٹ میں بند تھی۔ اس فلیٹ کی بھی نگرانی ہو رہی تھی، لیکن فول پروف بندوبست کے لیے اول خان نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ جہانگیر کی اجازت سے کسی کو وہاں بسا دے گا۔ اس عمارت کا حفاظتی نظام بہت مضبوط تھا۔ اس کے باوجود ہمارے دشمن 2 مرتبہ ہر ایک کو چکمہ دے کر جہانگیر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک بار وہ اپنی حاضر دماغی اور شراب کی خالی بوتل کی وجہ سے بال بچ گیا تھا، جبکہ دوسری بار اسے بہت کامیابی سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ فلیٹ خالی رہتا تو عین ممکن تھا کہ وہاں کوئی تیسری واردات بھی ہو جاتی۔ وہاں کسی ہوشیار اور اسلحہ بند آدمی کی ہمہ وقت موجودگی ایسے ہر خطرے کا سدباب کر سکتی تھی۔ میری سگریٹ ختم ہونے سے پہلے اول خان خود کار زینوں سے اوپری منزل پر نمودار ہوا۔ اس وقت تک سب کچھ پروگرام کے مطابق ہو رہا تھا۔ ٹریفک کانسٹیبل اسے نہ ٹوکتا تب بھی گاڑی کو پارکنگ ہی میں کھڑا کرنا تھا۔ متحرک زینوں سے فلور پر آتے ہی اول خان نے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھ سے نگاہیں چار ہوتے ہی اس نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اس کی تقلید میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ موٹے پائپوں کی ریلنگ سے آگے بڑھا تو ویرا اور سلطان شاہ نے بھی اسے دیکھ لیا۔ وہ دونوں ہمارے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ان دنوں اعلان شدہ پرواز کے ٹکٹ یا خصوصی پاس کے بغیر ایئرپورٹ کی عمارت میں کسی غیر متعلقہ شخص کا داخلہ ناممکن تھا، لیکن اول خان کا STF کا کارڈ ایک ایسا شبدہ تھا جس کے سامنے ہر بند راستہ کھل جاتا تھا۔ وہ تقریباً رکے بغیر حال میں داخل ہوا تھا۔
روشن اور کشادہ حال داخل ہو کر اول خان اطمینان سے ایک ایسے خالی صوفے پر جا بیٹھا جہاں سے وہ تقریباً ہر طرف نظر رکھ سکتا تھا۔ میں نے سامنے رکھے ہوئے کنویر پر سوٹ کیس اور بیگ رکھ دیا اور خود دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گھوم کر آگے پہنچا تو دونوں عدد اسکیننگ کے بعد مشین سے نکل آئے۔ اسکرین پر سامان کی پڑتال کرنے والے کو سوٹ کیس پر کوئی شبہ نہیں ہوا تھا۔ اگلے مرحلہ چیک ان کا تھا۔ میں نے سامنے قطار سے بنے ہوئے کاؤنٹر پر نگاہ ڈالی، بیشتر مصروف تھے اور ان پر متعلقہ پرواز کے نمبر جلی ہندسوں میں روشن تھے۔ بعض کاؤنٹر خالی اور تاریک پڑے ہوئے تھے جو کسی بھی وقت فعال ہو سکتے تھے۔ اپنی پرواز کا نمبر دیکھ کر میں کاؤنٹر کی طرف بڑھا تو اس وقت تک وہاں بھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ بر وقت پہنچ جانے کی وجہ سے وہاں چند مسافر قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچنے تک میری نگاہیں ویرا اور سلطان شاہ کی پروازوں کے نمبروں کی تلاش میں سرگرداں رہیں، لیکن وہ حروف اور ہندسے کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ دونوں ہماری وجہ سے قبل از وقت وہاں آ گئے تھے۔ انہیں اپنا کاؤنٹر کھلنے کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے مڑ کر حال سے داخلی گیٹ تک کا جائزہ لے ڈالا، لیکن ان دونوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اول خان بدستور اپنی جگہ پر براجمان تھا اور گرد و پیش سے بظاہر بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ ہم چاروں نے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے بالوں کے سٹائل میں تبدیلی اور چشموں کے استعمال سے اپنے حلیوں کو اس حد تک بدل لیا تھا کہ ہمیں ایک بار دیکھنے والا سرسری نظر میں دوبارہ نہیں پہچان سکتا تھا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود ہم محتاط تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ان دونوں نے وقت گزارنے کے لیے اس کھلے حال کے کسی ایسے حصے کا انتخاب کیا تھا جہاں وہ میری نظروں سے بھی بچے ہوئے تھے۔ اول خان کو اپنی جگہ پر دیکھنے کے باعث مجھے یہ اطمینان تھا کہ ان دونوں کو ابتدائی مرحلے پر نہیں روکا گیا ہوگا۔ انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اول خان فوری طور پر ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا۔ قطار سرکتی رہی اور آخر کار ہمارا نمبر بھی آ گیا۔ کمپیوٹر پر پاسپورٹ اور ٹکٹ کے کوائف ڈالتے ہی ہمارے بورڈنگ کارڈ پرنٹر سے چھپ کر باہر آ گئے۔ سوٹ کیس وزن کرنے کی مشین سے ہوتا ہوا پہلے ہی لوڈنگ کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ہم نے بورڈنگ کارڈز لے کر اپنے دستی سامان پر ٹیگ لگائے اور امیگریشن کاؤنٹر کی طرف ہو لیے۔ چیک ان کاؤنٹر پروازوں اور درجوں کی وجہ سے بٹے ہوئے تھے، لیکن وہاں سے فارغ ہونے والوں کے لیے امیگریشن کے صرف 3 کاؤنٹر کام کر رہے تھے، جن میں سے ایک خواتین کے لیے مخصوص تھا، 2 مردوں کی قطاریں تھیں۔ میری باری آئی تو ترش رو امیگریشن افسر نے پاسپورٹ پر لگی ہوئی تصویریں ایک نظر ڈال کر مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا اور دوبارہ پاسپورٹ کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ پہلی بار باہر جا رہے ہو؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھا۔ اس کے تیور دیکھ کر میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ میں پہلے بھی باہر جاتا رہا تھا، مگر اس وقت مجھے وہی کہنا تھا جو میرا پاسپورٹ بتا رہا تھا۔ ہاں، یہ میرا پہلا سفر ہے۔ میرے الگ سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ ادھر آ جاؤ۔ اس نے پاسپورٹ اپنے پاس رکھ کر برابر والی خالی ڈیسک کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی ایک باوردی شخص وہاں نمودار ہو چکا تھا۔ میں نے قطار سے الگ ہوتے ہوئے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ اول خان میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ غزالہ عورتوں کے قطار میں اپنی باری آنے پر پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ مجھے اپنے بدن کے مساموں سے پسینہ پھوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پیٹ میں بھی عجیب سی گرہیں پڑ رہی تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا جعلی پاسپورٹ پکڑا گیا تھا۔ پرواز سے پہلے میرے پر کینچ ہونے والے تھے اور کسی مددگار کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں قطار سے نکل کر دوسرے کاؤنٹر پر پہنچا تو وہاں موجود شخص نے میری طرف جھک کر دھیمی آواز میں کہا، تمہارا پاسپورٹ ضبط ہو گیا ہے، تمہیں بورڈنگ کارڈ لوٹانا ہوگا۔ مگر کیوں؟ میرے پاسپورٹ پر کیا اعتراض ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے سوال کیا۔ وہ پہلے افسر کے مقابلے میں ذرا نرم مزاج کا مالک نظر آ رہا تھا۔ یہ سب ضابطے کی کارروائی کے بعد بتایا جائے گا، ابھی تم سفر نہیں کر سکتے۔ اس پابندی کا سبب جاننا میرا حق ہے، میں نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ میرا افسر ہوشیار آدمی ہے اور غصے والا ہے۔ اس بار اس کا لہجہ رازدارانہ ہو گیا۔ تم کو نہیں معلوم کہ ہم لوگوں کو کتنے اختیارات حاصل ہیں۔ اس سے حق اور قانون کی
بات کرو گے تو وہ تمہیں آف لوڈ کرا کے لاک اپ کرا دے گا۔ جانا ہے تو $200 دو اور اپنی جان چھڑاؤ۔ اس نے تمہارے پاسپورٹ میں کچھ دیکھ کر تم کو روکا ہے۔ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ اختیارات بیان کر کے مجھے ڈرا رہا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ کاغذات کے مطابق میں پہلی بار کسی غیر ملکی سفر پر جا رہا تھا۔ وہ دونوں مجھے ڈرا دھمکا کر ڈالر وصول کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ دھندا کھلے بندوں ہو رہا تھا اور کوئی ان سے باز پرس کرنے والا نہیں تھا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ غزالہ اندر جا چکی تھی۔ میں اس سے اڑنے کی کوشش کرتا تو میرا اس پرواز سے روانہ ہونا محال تھا۔ غزالہ پریشان ہو جاتی، سارا منصوبہ درہم برہم ہو جاتا۔ اس کی نیت ظاہر ہونے کے بعد میرے اندر ابھرنے والا خوف ماند پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیوں تنگ کرتے ہو؟ کوئی ڈھنگ کی بات کرو تو میں تیار ہوں۔ $200 بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چلو جلدی سے $100 کا نوٹ نکالو۔ وہ بھی جھٹ پٹ معاملہ نپٹانے کے موڈ میں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں $100 کو مقامی کرنسی میں تبدیل کیا اور رقم نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اسی لمحے عقب سے اول خان کی آواز آئی، کیا بات ہے؟ تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ اس کی تحکم امیز اور اونچی آواز سن کر مجھ سے مکمکا کرنے والے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اول خان کی بیجا مداخلت پہلے ترش رو افسر کو بہت گراں گزری۔ وہ اپنے سامنے موجود قطار کو بھول کر خطرناک تیوروں کے ساتھ اپنی کرسی سے اترا اور اول خان سے بھی زیادہ دبنگ آواز میں بولا، تم کون ہوتے ہو سرکاری کام میں مداخلت کرنے والے؟ اول خان میرے قریب آ چکا تھا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، بات مت بڑھاؤ، صرف $100 کا معاملہ ہے۔ $100؟ اول خان داڑا، میں ان حرام خوروں کو ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ ایسی کالی بیڑوں نے سارے سرکاری اہلکاروں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ قطاروں میں اضطراب کی حالت میں کھڑے ہوئے مسافر وہ تماشا دیکھ کر حیران تھے۔ قریب سے گزرتے ہوئے پورٹر وغیرہ بھی اونچی آوازیں سن کر رک گئے۔ اس بار اول خان کے الفاظ اور لب و لہجے نے ان دونوں راشیوں کو ہراساں کر دیا۔ سر آپ کون ہیں؟ نرم خو افسر نے خوش آمدانہ لہجے میں اول خان سے پوچھا۔ اس کا ترش رو ساتھی تشویش زدہ نظروں سے اول خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اول خان نے اپنی جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور اس نے بکھلا کر ڈیسک کے پیچھے کھڑے کھڑے اسے سلیوٹ جاڑ دیا۔ اول خان نے بڑے افسر کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ نخوت کے ساتھ کارڈ دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کی خوش خمناک نگاہیں سلیوٹ کرنے والے پر مرکوز تھیں۔ سر، فیڈرل اتھارٹی، نرم خو افسر نے اپنے ترش رو ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر رو دینے والی آواز میں انکشاف کیا۔ دوسرے نے وہیں کھڑے کھڑے میرے پاسپورٹ میں سے روانگی کا کارڈ نکالا، ایک صفحے پر مہر لگائی اور پاسپورٹ مجھے لوٹاتے ہوئے بولا، سر آپ ادھر سے نکل جائیں۔ ہر رشوت خور کی طرح وہ بھی بہت بزدل اور بے ضمیر تھا۔ ذرا سی دیر پہلے مجھ سے توہین امیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اول خان کے دخل انداز ہوتے ہی آپ جناب پر آ گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔